یہ سمجھیے کہ آپ دن رات جو پھرتے رہے بی جے پی کو جتانے کے لیے، سمجھیے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی مار آپ پر ہے، اللہ کی بہت بڑی مار ہے، اللہ کے عذاب سے بچو آپ قوم کو گمراہ کرنے سے بچو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صاحب مسلمانوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی اپنی سیاسی آواز ہونی چاہیے، لیکن ملک کے ماحول میں مسلمان دوسری وہ بی جے پی فورسز جو سمجھیے کہ اینٹی بی جے پی فورسز کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہونا چاہیے، آپ اینٹی بی جے پی فورسز کے ساتھ آپ کا ایک بہتر تال میل کے ذریعے آپ سمجھیے مقابلہ کریں۔ ہم سمجھیے کہیں گے ہم بی جے پی سے لڑیں گے، ارے آپ کہاں سے لڑیں گے بی جے پی سے؟ ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں، ہماری آواز ضرور بلند ہونی چاہیے، لیکن ہم تنہا بی جے پی سے سیاسی طور پر لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ اور یہ سیاسی طور پر لڑائی کے علاوہ جو بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کی لڑائی ہے، آر ایس ایس سے آئیڈیالوجیکل لڑائی لڑنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ نے کتنی تیاری کی، کتنا مسلمانوں میں سمجھیے کہ سب شعور پیدا کیا، کتنا غیر مسلموں سے ہمارا ایک تال میل رہا ہے۔ ایک آئیڈیالوجیکل لڑائی ہے آر ایس ایس سے، اور وہ آئیڈیالوجیکل لڑائی ہم کو سب کو ساتھ لے کر لڑنا پڑے گا۔ آپ سمجھیے چلے 1.5 اینٹ کی دکان، اسلام، مسلمان، سمجھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کون انکار کر رہا ہے کلمے سے؟ کون آپ کی مسلمانیت پہ سوال اٹھا رہا ہے؟ ارے آج معصوم بچیوں کے سروں سے ان کے حجاب کھینچے جا رہے ہیں، اور آپ جا کے یو پی میں تماشا کر رہے ہیں۔ یو پی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو سمجھیے کہ صاحب آکسیجن دلانے اور ان کو جتانے کا کام آپ کر رہے ہیں۔ اب آپ بہت سادگی سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہماری وجہ سے تھوڑا ہی ہارے، ہماری وجہ سے تھوڑا ہی ہوا، فلاں ہوا۔ ارے آپ کا ایک بیان پورے ملک میں آگ لگا دیتا ہے، پورے ہندو فورسز کو یونائٹ کر دیتا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھے کہ اکبر الدین اویسی صاحب کا نرمل میں ایک بیان آیا جو پورے ملک میں گشت کرایا ان لوگ کہ یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو برا کہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی آپ ایک علاقے میں الیکشن لڑ لیے تو میں لڑا کیا؟ اس کے اثرات پورے سمجھیے مرتب ہوتے ہیں، اور پورا گودی میڈیا تو سمجھیے کہ صاحب آپ کے گود میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے۔ کوئی دوسرا مسلم لیڈر تو ہے ہی نہیں، نہ مسلم لیگ ہے، نہ سمجھیے کہ آسام کے سمجھیے کہ وہ مولانا ہے، اور کوئی دوسرا مسلم لیڈر، مسلم وائس ہی نہیں ہے سوائے آپ کی۔ جبکہ حضرت مولانا سمجھیے کہ صاحب سجاد نعمانی صاحب نے آپ کو 2 خطوط لکھے، اور ان 2 خطوط کا آپ کے سوشل میڈیا کے بھکتوں نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کو ٹارگٹ کر دیا۔ لعنت ہے آپ پر۔ آپ سجاد نعمانی صاحب سے بات کرتے، ٹھیک ہے آپ مصروف تھے ہوں گے، ٹیلی فون پہ بات کرتے، وہ بات اپنے موقف کو سارے لوگوں کے سامنے رکھتے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے آپ کو خط لکھا، بہت سے دوسرے علماء نے آپ کو مشورے دیے، بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھیے کہ سمجھایا کہ بھائی اتر پردیش ایک خطرناک سمجھیے کہ صاحب مسئلہ ہے، آپ یہاں تماشا مت کریے۔ لیکن آپ تماشا کر کے آ گئے، آپ تماشا کر کے آ گئے، اور پھر سادہ دلی سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ ایسا ہو گیا، ٹھیک ہے ہم پھر لڑیں گے۔ لڑنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن آپ امت کی قیادت کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو نہیں مانتا قائد، لیکن امت کی قیادت کے نام پر آپ روٹیاں سیک رہے ہیں۔ یہاں کیا عالم ہے تلنگانہ میں؟ اردو اکیڈمی کا کیا حال ہے؟ فائنانس کارپوریشن کا کیا حال ہے؟ اور پھر ایک سمجھیے کہ صاحب تفریحاً اسمبلی میں ہر وقت آلر انکاؤنٹر میں تصفیہ نہیں ہوا، ایک بات سمجھیے کہ فلو لیڈر صاحب بول دیتے ہیں۔ یہ کب تک دل کو بہلائیں گے؟ کیا اللہ کا نے جواب دینا نہیں ہے؟ کیا اللہ کا نے سمجھے جواب دہی کے تصور سے بالکل آزاد ہیں کہ ہم لاکھوں کروڑ روپے جمع کر لیں اور اپنے خزانوں میں جمع کر لیں اور سمجھے ملت کے لیے سودا کرتے چلے جائیں؟ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اور اس کو یاد رکھیے کہ اس کو تحریک مسلم شبان کے صدر کی حیثیت سے مشتاق ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے خلاف بہت بڑی جنگ چھیڑنے والے ہیں۔ یہ جو آپ کی حرکتیں ہیں، پھر تلنگانہ میں 7 سال میں مسلمانوں کو کیا ملا؟ آپ حکومت کے ساتھ ٹھہرے میں مساجد شہید ہو گئی ہیں،
मुसलमानों के माशी मसले को उठाकर बर्फदान में फेंक दिया गया, कचरे की कुंडी में तब्दील हो गई उर्दू एकेडमी और समझिए कि फाइनेंस कॉर्पोरेशन। टीआरएस की मुस्लिम लीडरशिप को दफन करने में आपका सबसे बड़ा हाथ रहा है। कोई समझिए कि आज जो पार्टी इख्तिदार में है उसके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो चीफ मिनिस्टर की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। आप बोलेंगे कि मैं क्या करूं, तो आप तो चीफ मिनिस्टर के गोद में बैठे हुए हैं, पूरी टीआरएस मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो गई। तो ये सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा और अवामी सतह पर जवाब देना पड़ेगा। और हर मामले में आपसे हम इस मसले पर, ये जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ है, इसका हम समझिए कि मुकाबला करेंगे, सड़कों पे मुकाबला करेंगे, कौम को जमा करेंगे। और मैं कौम के नौजवानों से, कौम के बुजुर्गों से, कौम की खवातीन से, कौम की माओं से, कौम की बेटियों से, समझिए मसाजिद कमेटियों से सबसे अपील करता हूं कि तुम्हारी शिनाख्त को ये शख्स दांव पर लगाकर आया, तुम्हारी तहजीब और हिंदुत्व के लिए रास्ता बनाकर ये शख्स आया, इसका एहतसाब होना चाहिए। और एहतसाब आप कहेंगे हम क्या करेंगे, इनके गुंडे हैं, इनके फलाह हैं, हम अल्लाह पर यकीन रखकर ये लड़ाई आपसे शुरू करेंगे। आप तहरीक मुस्लिम शब्बान का साथ दीजिए। तहरीक मुस्लिम शब्बान समझिए ये जुल्म और ये समझिए कि साहब ये जो मुनाफिकत है और ये दलाली का जो काम है, इसके खिलाफ एक तूफान बनकर समझिए कि मूवमेंट शुरू करेगी। और हम लड़ाई के लिए कमर बस्ता हो रहे हैं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।